الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الامام البخاری والامام مسلم رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه الإمام بيهقي في شعب الإيمان رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم خواتین، اس اعتبار سے یہ روزے کی ایک بڑی خصوصیت ہے
کہ اس کے بارے میں تمام مباحث قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر جمع ہے. یہی مقام ہے 6 آیات ہے. روزے کا ابتدائی حکم کیا تھا اور اس کے ابتدائی احکام کیا تھے، پھر یہ کہ اس کے جب ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی کیا صورت ہوئی، اس کے بعد اس کے کیا تفصیلی قواعد و ضوابط بیان ہوئے، پھر صوم مجرد صوم کی حیثیت سے اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پھر صوم رمضان جس میں ایک اضافی پروگرام جو ہے دن کے روزے کے ساتھ رات کے قیام کا تجویز کیا گیا ہے. تو اس 2 آتشہ پروگرام کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس کے کیا نتائج برآمد ہونے چاہیے، یہ تمام موضوعات صرف ان 6 آیات کے اندر سمو لیے گئے. اگر آپ تقابل کریں گے تو مثلا نماز کا معاملہ ہے. ابتدا میں رات کی نماز فرض ہوئی تھی، وہ سورہ مزمل میں ذکر ہے. پھر 2 وقت کی نمازیں ہوئی، پھر 3 وقت کی نمازیں ہوئی. پھر سورہ بنی اسرائیل جب نازل ہوئی ہے، واقعہ اسراء کے موقع پر 5 وقتہ نماز کا نظام دیا گیا. پھر یہ کہ نماز کے لیے وضو کے احکام کہیں اور ہیں، تیمم کا حکم کہیں اور ہے. نماز کے اوقات کی کوئی خاص تفصیل قرآن مجید میں ہے بھی نہیں، وہ تو احادیث سے ہمیں ملتی ہے. پھر یہ کہ سفر کی نماز کے کیا احکام ہیں، صلاۃ الخوف کے کیا احکام ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو پورے قرآن مجید میں منتشر ملیں گی، پھیلی ہوئی ملیں گی. اسی طرح حج کا معاملہ ہے. فرضیت حج کی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں 2 رکوع جو ہے اس 23ویں رکوع کے متصلاً بعد 24واں اور 25واں رکوع یہ بعض مناسک حج کے بیان میں ہے. لیکن اس کے علاوہ سورہ حج میں 2 رکوع ہے، 4تھا اور 5واں رکوع وہ بعض دوسرے مناسک ہیں حج کے کہ جن کی تفصیل اس میں آتی ہے. گویا کہ کم سے کم 3 مقامات پر آپ کو احکام حج مل رہے ہیں. اس اعتبار سے یہ بات بڑی غنیمت ہے، اور آج کل کا انسان چونکہ سہولت پسند واقع ہوا ہے تو شاید اس کی رعایت سے رمضان مبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت پیش نظر رکھی کہ کل 6 آیات میں ساری باتیں جمع کر دی گئی کہ اگر ہم ان 6 آیتوں کو سمجھ لیں تو اس عظیم عبادت کے بارے میں، اس کی حکمتیں، اس کے احکام، اس کی تدریج، اس سب کے بارے میں ہمارے پاس معلومات مکمل ہو جائیں گی. اب اس سے پہلے کہ میں ان آیات پر سلسلے وار گفتگو شروع کروں، ایک بنیادی بات پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ باقی جو عبادات ہیں اسلام کی، وہ عربوں میں ایام جاہلیت میں بھی کسی نہ کسی درجے میں متعارف تھی. مثلا نماز، اگرچہ ہم سورہ توبہ میں وہ آیت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نماز کو سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نماز کا لفظ تھا، ایک عبادت کی حیثیت سے نماز سے وہ متعارف تھے. اسی طرح حج کا معاملہ تو اکثر و بیشتر صحیح تھا. طواف ہوتا تھا کعبے کا، منا کا قیام تھا. صرف یہ ہوا تھا کہ قریش نے اپنے لیے یہ کہا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم تو منا ہی میں رہیں گے، باقی جو باہر سے حاجی آتے ہیں وہ عرفات میں جائیں. بعض چیزیں انہوں نے بگاڑ دی تھی، باقی قربانی کا سلسلہ جاری تھا. تلبیہ میں بھی چند الفاظ مزید شامل کر دیے تھے، الا شریکن تملکہ وما ملک، باقی جو تلبیہ وہی جو ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ وہی جو تلبیہ وہ پڑھتے تھے. لیکن صوم کی عبادت وہ ہے کہ جو عربوں کے ہاں سرے سے نہیں تھی، اس سے وہ متعارف ہی نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان تمام آیات میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو آہستہ آہستہ مانوس کیا جا رہا ہے، تدریجاً ان کی طبیعتوں کو اس کے ساتھ ایک مناسبت ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بھی پس منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیے. ابھی اس کا میں چاہتا ہوں کہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور میں یہاں آج اس کا زیادہ بہتر ترجمہ کرنا چاہوں گا اے مسلمانوں، اس لیے کہ میں نے یہ بات بہت مرتبہ جو ہے واضح کی ہے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کا صیغہ یا ایھا الذین آمنوا ہے. وہ مسلمان چاہے مومن صادق ہو چاہے منافق ہو، پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین اسلموا کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین نافقوا کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا. نہ منافقین کو اس طور سے خطاب کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، نہ یا ایھا الذین اسلموا ہے. حالانکہ یا ایھا الکافرون تو قرآن میں ہے،
لیکن یہ کہ مسلمان جو بھی ہے قانونی اعتبار سے اس کی تین صورتیں ممکن ہے. ایک یہ کہ وہ مومن صادق بھی ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے. ایک یہ کہ بالکل منفی بات کہ اس کے دل میں نفاق ہو، دھوکہ دینے کی نیت ہو. ایک بین بین کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں سامنے آتی ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایک بین بین کی کیفیت بھی ہے کہ نہ ایمان ہے دل میں، نہ نفاق ہے، لیکن ہاں ایک آدمی مسلمان ہے، نہ دھوکہ دینے کی نیت ہے اس کی، لیکن یہ کہ وہ واقعتاً جو جس کو کہا جائے کہ یقین قلبی سے وہ بہراور بھی نہیں. تو ان سب کے لیے قرآن کا جو خطاب کا صیغہ وہ ہے یا ایھا الذین آمنو. اب چاہے آپ اسے کہیں اے ایمان کے دعوے دارو، یا ہمارا جو عرف عام ہے اس کے اعتبار سے اے مسلمانوں. کتب علیکم الصیام، کتبہ لکھ دیا گیا تم پر. یہ لکھ دیا گیا تم پر یہ ایک صیغہ ہے، اس لیے کہ اس 23ویں رکوع سے پہلے 22ویں رکوع میں بھی 2 مرتبہ آیا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. مسلمانوں تم پر قتل کے معاملات میں قصاص واجب کیا گیا، فرض کیا گیا. مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص اگر فوت ہو رہا ہو اور اپنے پیچھے کچھ ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہو، وراثت ہو اس کی، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ وصیت کرے. یہ در حقیقت قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت کے لیے، کسی شے کے لزوم کے لیے یہ صیغہ ہے. اور قرآن مجید میں جب 4 مرتبہ حضور کی شان میں یہ الفاظ آتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اصل میں یہ قرآن مجید ہی کے 4 مضامین ہیں کہ جن کو 4 عنوانات سے علیحدہ علیحدہ جو ہے بیان کیا گیا. قرآن مجید میں ایمانیات ثلاثہ کے لیے جو دلائل ہے، براہین ہے، استشہاد ہے، وہ ہے آیات. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے یتلو علیہم آیاتہ. پھر قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات. مکی صورتوں میں آپ کو یہی 2 چیزیں ملتی ہیں، یا ایمانیات کے مباحث ہیں یا اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ بھی بنیادی انسانی اخلاقیات. سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، کہیں امین بنائے جاؤ تو امانت داری کا معاملہ کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، مہمان کی خدمت کرنا ہے. یہ اخلاقیات آپ کو ملیں گی. تیسرا پھر آتا ہے اب وہ آیا قوانین، یہ لازم، یہ فرض، یہ حرام. اس کے لیے لفظ کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے بھی آیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب کوئی شے فرض کر دی جائے تو گویا کہ اس کے لیے لفظ کتب علیہم، کتب علیکم، تم پر یہ چیز لازم کر دی گئی. ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے، مبادہ کو اشکال رہ جائے کہ جو وصیت کا حکم آیا ہے 22ویں رکوع میں، وہ پھر منسوخ ہو گیا. وہ منسوخ ہوا ہے اس وقت جب کہ سورہ نساء میں وراثت کے احکام آ گئے. اب والدین کا حصہ بھی معین ہو گیا، اولاد کا حصہ بھی معین ہو گیا، بیوی کا حصہ شوہر کے ترکے میں، شوہر کا حصہ بیوی کے ترکے میں، یہ سب معین ہو گئے. تو اب وہ وصیت کرنا لازم نہیں رہا، اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 کی حد تک برقرار رکھا. عضو قرآن وہ اب منسوخ ہے آیت. آپ پر واجب نہیں ہے کہ وصیت کر کے جائے، بلکہ جو بھی آپ کا ترکہ ہوگا، جو قانون وراثت ہے اسلام کا، اس کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گا. البتہ یہ کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2 باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو اپنی کل جائیداد یا کل جو بھی آپ ترکہ چھوڑ رہے ہیں اس کے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث. جس کا حصہ اللہ نے معین کر دیا اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی. کسی غیر وارث کے لیے، کسی دین کے کام کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے آپ وصیت کیجئے، لیکن وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں. اسی کی مثال آپ کو یہاں بھی ایک مل جائے گی کہ ایک شے اصلاً قرآن مجید کی روح سے تو وہ شے حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اسے پارشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، لیکن وہ جزوی طور پر. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام کو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہ صوم کی جمع ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے. عام طور پر تقریر کرتے ہوئے آدمی یہ کہہ دیتا ہے، یہ بات غلط ہے. یہ بھی مصدر ہے، جیسے قام یقوم، قومن و قیامن، یہ دونوں مصدر ہیں، قومن بھی ہے اور قیامن بھی ہے. اسی طرح ساما یصوم صومن و سیامن،
یہ دو مصدر ہے اس کے، صوم بھی مصدر ہے، صیام بھی مصدر ہے، گویا کہ ترجمہ ہوگا تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ روزے کی عبادت تو ان کے ہاں سرے سے معروف تھی ہی نہیں، متعارف ہی نہیں تھے وہ اس سے، تو یہ لفظ عربی زبان میں کس شے کے لیے تھا ایام جاہلیت میں؟ تو بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ صوم کے لغوی معنی رک جانا، مثلا آپ کھانا پینا آپ نے روک دیا، رک گئے اس سے، یہ صوم ہے۔ کوئی شخص گفتگو سے رک جائے، یہ بھی صوم ہے۔ سورہ مریم میں آیا ہے نا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہوئی ہے، میں نے وہ روزہ رکھا ہوا تو میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اشاروں سے یہ بات بتائی ہوگی۔ تو کسی شے سے رک جانا، اس طرح جنسی شہوت سے رک جانا، یہ بھی صوم ہے۔ اسی طرح گھوڑا اگر بالکل ساکت و ثابت کھڑا ہے، خاموش کھڑا ہے، اسے بھی کہتے ہیں صائم۔ تو یہ حرکت سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، کچھ اور جو چیزیں ہیں تقاضے ہیں حیوانی ان سے رک جانا، اس کے لیے یہ لفظ معروف تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی شرائع سماویہ پہلے بھی رہی ہے ان میں بھی روزے کی عبادت تھی۔ اصل میں یہ جو لوگ تھے عرب کے لوگ، ان میں تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی شریعت تھی نہیں، کوئی کتاب تھی نہیں، صحف ابراہیم بھی ان سے گم ہو چکے تھے، ان کے پاس تو کوئی صحیفہ موجود نہیں تھا، اگرچہ قرآن میں مذکور ہے صحف ابراہیم، لہذا ان کے پاس جو ہے کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن یہود کے ہاں روزہ تھا، عیسائیوں کے ہاں روزہ تھا، سابقہ تمام شرائع سماویہ کے اندر جو ہے وہ روزے کی عبادت تھی، اگرچہ اس کے احکام بھی مختلف تھے اور اس کے جو بھی ایام ہیں وہ بھی مختلف تھے۔ بلکہ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور جب ہجرت فرما کے مدینے تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم۔ پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہیں آپ یہ روزہ؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی آل فرعون سے، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوا اور گویا کہ نجات مل گئی بنی اسرائیل کو، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ البتہ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ روزہ تو رکھو، کہ یہود سے ایک فرق قائم کر لو، تم 9 اور 10 دو روزے رکھو، ایک نہیں 2 رکھو، ان کا صرف ایک روزہ ہے تم 2 رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صوم کی عبادت کا جو آغاز ہوا ہے وہ بھی اس طور سے ہوا ہے کہ سابق جو امت موجود تھی مدینے کے اندر ان کے ہاں یہ مشاہدہ ہوا، اور اسی کے حوالے سے حضور نے سب سے پہلا حکم روزے کا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس میں ذرا ایک مخالطہ بھی ہوا ہے جو بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا جب ہم اس میں 5ویں آیت پر آئیں گے، لیکن اس وقت میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا۔ اب اس آیت کا اصل لفظ آیا لعلکم تتقون، لفظی ترجمہ تو ہوگا شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لیکن یہ شاہانہ انداز کلام میں اگر بادشاہ کسی سے کہتا تھا شاید کہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں تو یہ گویا کہ پختہ وعدے کی شکل اس کو شمار کیا جاتا تھا، اس لیے کہ شاہانہ انداز کلام ہے۔ تو لعلکم کا ترجمہ ہم قرآن مجید میں جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو تاکہ کرتے ہیں، وہی لفظ ہوگا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اس صورت کو چونکہ فرائڈ بھی مانتا ہے کہ انسان میں ایک لیول تو یہ ہے ایڈ اور لیبیڈو کا، اس سے اوپر ایگو بھی ہے، بلکہ اس سے اوپر بھی ایک سپر ایگو بھی وہ مانتا ہے، اور میں اسی کا کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ میں اس کی ذہانت کا اس اعتبار سے قائل ہوں، ایکویٹی آف ویژن۔ اس نے انسانی شخصیت کا جو باطنی معاملہ ہے اس کا مشاہدہ بہت عمدہ کیا ہے کہ 3 لیولز ہیں، قرآن نے بھی ہمیں وہی 3 لیولز بتائے ہیں، نفس، قلب اور روح۔ اگرچہ اس نے اس نفس کو تو خوب سمجھا، اس لیے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ حیوانی داعیات کا معاملہ ہے تو انسان کی جو بھی جستجو ہے، تفتیش ہے اور جو بھی علمی تحقیق ہے اس کے پورے دائرے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے۔ بلکہ آج کی نفسیات تو ہے ہی صرف حیوانی نفسیات، اصل انسانی نفسیات تو آج دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی نفسیات کا تعلق تو روح سے ہوگا، قلب سے ہوگا۔ وہ تو جو بھی نفسیات آج دنیا میں ہے وہ صرف جو ہے وہ حیوانی نفسیات ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس نے یہ 3 لیولز ریکگنائز کیے، یہ بڑی بات ہے۔ سپر ایگو کو تو بالکل ہی صحیح اس کا کوئی تصور اس کے ہاں ہے ہی نہیں، لیکن اس نے لیول ضرور نوٹ کر لیا۔ تو میں یہاں اس وقت ایگو اور سپر ایگو کو دونوں کو یکجا کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایگو کہ ایک ہمارے اندر ہماری خودی ہے، انا ہے، اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ انسان تو وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے
کہ جس نے زندگی میں اپنا کوئی ہدف معین کیا ہو، کوئی گول طے کیا ہو کہ مجھے وہاں تک جانا ہے. اور اگر کسی انسان نے اپنا کوئی ہدف، کوئی آدرش، کوئی نصب العین مقرر کیا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اپنے حیوانی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آدھی رات تک جو ہے لالٹین جلاؤ، برننگ مڈ نائٹ آئل، آپ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، یغوص البحر من طلب اللآلی ومن طلب العلا سحر اللیالی. جو شخص بھی موتی چاہتا ہے حاصل کرنا سمندر سے، اسے سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے. اور جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. اور جس نے یہ چاہا کہ بلندی بھی حاصل ہو جائے، رفعت بھی حاصل ہو جائے، اونچا مقام بھی حاصل ہو، محنت بھی نہ کروں، تو اس کی زندگی جو ہے وشفل تھنکنگ کے اندر ہی گزر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اب جو شخص بھی کسی مقصد کا حصول چاہتا ہے اسے اپنے داعیات حیوانیہ، داعیات نفسانیہ کو کنٹرول میں لانا ہوگا، انہیں دبانا ہوگا، انہیں قابو میں رکھنا ہوگا، ورنہ وہ زندگی جو ہے اس محض ایک حیوان کی حیثیت سے گزار کر چلا جائے گا. بلکہ صحیح طور پر میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اسے گزار جائے گی. وہ کیا زندگی گزارے گا؟ زندگی تو وہ گزارتا ہے جس نے زندگی میں اپنا کوئی نصب العین معین کیا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اثار کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، راتوں کی نیند کی قربانی دے رہا ہے. وہ شخص ہے اصل میں جو انسان کہلانے کے لائق ہے. ورنہ تو در حقیقت زندگی انسان کو بسر کر جاتی ہے. وہ حیوانوں کی طرح قرآن مجید میں بھی سورہ اعراف میں جو فرمایا گیا، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپایوں کو تو پیدا ہی کیا گیا اس لیول پر، اور یہ انسان ہوتے ہوئے اسی لیول پر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے. بہرحال یہ ہے وہ شے کہ جس کے لیے ہمارے ہاں ایک لفظ مستعمل ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول. یہ سیلف کنٹرول جس شخص میں نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی نمایاں کام نہیں کر سکتا، کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ ضبط نفس اور سیلف کنٹرول جو ہے اس کے لیے کچھ ایکسرسائز کرنی پڑے گی، ریاضت، مشقت، محنت، ایکسرسائز اس کے لیے کرنی پڑے گی. تو پہلا لیول تو یہ سمجھیے کہ یہ روزے کی عبادت، یعنی کھانا پینا صبح سے شام تک. آج کل تو بہت آسان ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا نہ بھوک کا نہ پیاس کا، لیکن یہی روزے مئی اور جون اور جولائی کے مہینوں میں بھی تو آئے ہیں نا. وہ صبح سے شام تک جو ہے لانا ہے جوئے شیر کا، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، تو شام کرنا صبح کی لانا ہے جوئے شیر کا ہوتا ہے. لیکن ایک شخص جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تاکہ اس کے اندر بھوک کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے، پیاس کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے. اور یہ کہ اس کے ساتھ ایک مناسبت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے وہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے روزہ، تو ایسے ہی یہ انسان روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے قابل ہوگا. پھر یہ اس کو جھیلنی پڑے گی سختیاں، پیاس کی، بھوک کی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس 23ویں رکوع کے فوراً بعد 24ویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. یہ 24ویں رکوع میں آیا تھا. نہیں تو جیسے تم اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ وہ کنٹرول کر سکے، جھیل سکے، برداشت کر سکے، اس لیے کہ یہ جو ہمارا اڈ یا لیبیڈو یا حیوانی تقاضے ہیں، اور یہ جو ہماری انا ہے یا جس کو ہم سیلف کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں، خودی علامہ اقبال کہتے ہیں، ان کے درمیان رشتہ وہی ہے کہ جو ایک گھوڑے اور اس کے اوپر سوار، راکب اور مرکب. اب اگر تو سوار جو ہے وہ طاقتور ہے اور گھوڑے کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے، اس کی رانوں کا دباؤ جو ہے، اس کے گھٹنوں جو ہے اس کی پسلیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، گھوڑے کو معلوم ہے کہ میرا جو سوار ہے وہ طاقتور ہے، جاندار ہے، تو گھوڑا اس کے مرضی کے مطابق چلے گا، وہ گھوڑے کو استعمال کرے گا اور جہاں پہنچنا چاہے گا پہنچے گا. اور اگر گھوڑا موزور ہے اور بیچارہ سوار کمزور ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اب اس سوار کی زندگی جو ہے اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، وہ جدھر چاہے ادھر چل دے اور کسی کھائی میں جا کر پٹک دے. اب تو یہ سوار جو ہے در حقیقت اس گھوڑے، اس مرکب کے رحم و کرم پر ہے. اسی طرح یہ ہماری خودی جو ہے یہ رحم و کرم پر ہو جاتی ہے اس نفس کے، یا یہ کہ یہ خودی حاکم ہوتی ہے اس نفس پر. دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ایکسرسائز، اس کے لیے مشقت، یہ ہے در حقیقت روزے کی حکمت کا یوں سمجھیے کہ اولین لیول. ابھی میں نے لفظ تقوی استعمال نہیں کیا،
صرف سیلف کنٹرول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اسلام سیلف کنٹرول چاہتا ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں چاہتا۔ یہ نظام رہبانیت کے اندر ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، بالکل کچل دو، اس کے سارے تقاضوں کو بانٹ دو۔ عیسائی راہبوں نے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں جس انتہا تک وہ پہنچے ہیں نفس کشی کے اندر، تو اس کی شاید تاریخ کے اندر آپ کو دوسری جگہ مثال نہ ملے۔ ہندوؤں میں بھی یہ تپسیاں کرنے والے جو ہے جس قدر شدید ریاضتیں کرتے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ لا رحمانیت فی الاسلام۔ اسلام نے تو اس کے برعکس تصور یہ دیا ہے کہ تمہارے اس نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، جن کی ایک حدیث بھی میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں، ایک روایت، انہی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور کو یہ خبر دی گئی کہ یہ عبداللہ جو ہے، عمرو ابن العاص کے بیٹے عبداللہ، یہ تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات کھڑے رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ انہیں نہ اپنی بیوی سے کوئی غرض ہے، نہ دنیا سے کوئی اور تعلق ہے، کوئی دلچسپی ہے، بالکل نہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے، الگ تھلگ ہے، اسی کام میں لگے ہوئے۔ حضور نے بلایا، یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات کھڑے رہتے ہو۔ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ایسا ہرگز مت کرو۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتی وزٹرز جو آئے، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ سارے حقوق ادا کرنے، تو نفس کو بھی اس کا حق ادا کیجئے، لیکن یہ کہ وہ کیجئے اس طریقے سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ نفس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ یہ نہ ہو کہ نفس کا جو تقاضا اندر سے ابھرا، نفس ما ہم کن طرف فرعون نیست لیکن راعون نیست، وہ فرعون بن جائے اور وہ یہ کہے جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ تمام جو آبپاشی کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں روک دوں، میرا اختیار مطلق ہے، میں نہیں جانتا کون اللہ، کون رسول، کون موسیٰ، کون خدا، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح میرا نفس بھی کہتا ہے، فرماتے ہیں مولانا رومی کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میرا تقاضا پورا ہوگا، میری خواہش کی تسکین کی جائے گی، مجھے اس سے بحث نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اب یہاں اگر آپ کی خودی طاقتور ہے اور نفس کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ ہے جو مطلوب شکل کہ اب آپ اس نفس حیوانی کو اپنے لیے استعمال کر سکیں گے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کے لیے، اونچی اونچی منزلوں تک پہنچنے کے لیے۔ یہ آپ کا مرکب ہے، یہ آپ کی سواری ہے۔ بصورت دیگر یہ نفس آپ کو پٹخ دے گا، اور وہ پٹخنا دنیا میں بھی ہوگا گناہوں کی وادیوں میں، اور جہنم کی وادی کے اندر پھر آخرت کے انسان پٹخا جائے۔ تو یہ پہلا درجہ ہوا، لیکن اب اس میں ایک چیز ایڈ کیجئے۔ اگر تو یہ ایکسرسائز ہم نے خود طے کی ہوتی کہ ضبط نفس کی ایکسرسائز ہے، اس طرح کرنا چاہیے، تو پھر تو ضبط نفس ہی پیدا ہوتا صرف۔ لیکن چونکہ یہاں یہ ایکسرسائز اللہ نے دی ہے تو اس میں ایک ڈائمنشن اضافی طور پر خود پیدا ہو گئی۔ میں صبح سے شام تک نہیں کھا رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے اور کھانے موجود نہیں، کھا، اللہ نے اجازت نہیں دی، یہاں اللہ کا ایلیمنٹ اب آیا ہے۔ یہ حکم خداوندی ہے، کتب علیکم، تم پر لکھا گیا ہے، لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا اگر میں پیاس برداشت کر رہا ہوں، حالانکہ بہترین مشروب ہے، ٹھنڈا پانی ہے یا اور بھی مشروب موجود ہے، لیکن نہیں پی رہا ہوں، کیوں نہیں پی رہا ہوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ منقوحہ بیوی موجود ہے لیکن میں اپنی کوئی خواہش نفس پورا نہیں کر رہا ہوں، کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ حالانکہ طبیعت کے اندر اس میں اشتعال بھی ہے اس وقت اور خواہش شدت سے پیدا ہوگی، نہیں، اللہ کی اجازت نہیں۔ اس سے وہ شکل پیدا ہوئی کہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلے خود ہی نے اپنے اس اڈ اور لبیڈو پر کنٹرول حاصل کیا اور پھر وہ خود ہی خدا کے سامنے جھک گئی۔ یہ ہے تقویٰ۔ جب انسانی شخصیت جو ہے سپلٹ نہ رہے، وہ ایک آرگینک ہول بن جائے، پوری شخصیت پر خود ہی جو ہے وہ حاکم ہے، حکمران ہے، اور اب یہ خود ہی اپنے آپ کو ہمہ تن اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، تو یہ تقویٰ ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس کو میں ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں کہ جس زمانے میں یہاں بادشاہی نظام تھا، فرض کیجئے شاہ جہاں کا دربار ہے یا جہانگیر کا دربار ہے، اور کوئی ہندو راجا کہیں سے آیا ہے، اور وہ پہلے تو باغی تھا یا یہ کہ وہ آزاد تھا، اب وہ آیا ہے اطاعت تسلیم کرنے کے لیے، سر اطاعت خم کرنے کے لیے، تو اس کا یہاں آ کر اطاعت قبول کرنا اسی وقت معنی خیز ہے،
بامانی ہے، جبکہ اس کی اپنی حکومت اپنی ریاست میں قائم ہو۔ اگر وہاں ہی اس کا تختہ الٹ دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کا یہاں آ کر شہنشاہ جہانگیر یا اورنگزیب کے دربار میں آ کر جو ہے اپنی اطاعت کا اقرار کرنا، دم بھرنا بے معنی ہے۔ تمہاری تو حکومت جو ہے اس میں بغاوت ہو گئی، تمہارا تختہ تو الٹا جا چکا، اب تم ہو کون؟ اسی طرح ہم اگر کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا جھکنا اسی وقت بامانی ہوگا جب ہم اپنے پورے وجود کے اوپر حکمران ہوں۔ اگر نہیں تو یوں سمجھیے کہ دیکھا تو نہیں جا سکتا اس کو، کوئی ہمارے پاس آلہ نہیں ہے، کوئی ایکس رے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا کہ ہم جسمانی طور پر تو اللہ کے سامنے رکوع میں جھک گئے، نفس ہمارا کھڑا ہوا تنا ہوا، وہ جھکنے کو تیار نہیں، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ہماری مانوی شخصیت جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ تو یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ پہلے ہماری خودی یا ہماری سیلف یا ہماری انا یا جو بھی ایگو وہ اپنے اس پورے وجود کے اوپر حاکم ہو جائے۔ یہ ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ اور پھر اب یہ پوری شخصیت اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے اطاعت کا عہد کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے معنی تبھی ہوں گے جبکہ آپ کو اپنے اس اید اور لبیڈو پر کنٹرول حاصل۔ تو یہ گویا کہ پہلی آیت کا مفہوم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھیے دوسری آیت میں پہلا ہی لفظ وہ آیا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ یہ لفظ خود بول رہے ہیں کہ یہ روزہ رمضان کا نہیں تھا، اس لیے کہ رمضان کے تو 30 روزے ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں، یہ گنتی کے چند دن تو نہ ہوئے، گنتی کے چند دن۔ اور اس کی بھی آپ کو جو ہے ایک نظیر مل جائے گی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، چنانچہ 25ویں رکوع میں کچھ ہی عرصے کے بعد حج کے جو مناسک آئے ہیں ان میں جو منا کا قیام ہے، یعنی 10 ذی الحج کو تو حج تو مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے 11 12 13 3 دن ہیں جن کو کہتے ہیں مبیت، منا میں ٹھہرنے کا۔ اس میں فرمایا گیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ 3 دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، تو جو کوئی جلدی کرے اور 2 دن ہی میں وہاں سے واپس آ جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 1 دن اور مؤخر کر دے 3 دن پورے وہاں قیام کرے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ گویا کہ نظیر بھی ہو گئی کہ ایام معدودات کا اطلاق جو ہے وہ 3 دنوں پر وہاں ہو رہا ہے، اور وہی 3 دن تھے کہ جن کے لیے لفظ یہاں آیا ہے۔ اور نحو میں بھی یہ ہے کہ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے، یہ وزن جو ہے جمع قلت کا ہے، اور اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوگا۔ لہذا یہ بات بالکل الفاظ خود بول رہے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر ماہ کی اس کے متعلق ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس میں بھی رعایتیں 2 دی جا رہی ہیں۔ ایک رعایت فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی ان 3 دنوں میں بھی اگر کوئی شخص ان میں سے سفر پر ہے یا یہ کہ بیمار ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ لیکن ایک اور، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مناسبت نہیں تھی عربوں کو اس روزے کی عبادت سے، تو تدریجاً ان کو مانوس کرنے کے لیے ابتداءً ایک رعایت اور دے دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، یعنی مقیم بھی ہے، صحت مند بھی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ مرض ہے نہ سفر ہے، اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش پیدا کر دی، ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ یہ گویا کہ اس کو ہم کہتے ہیں اس فقہ کی اصطلاح میں، ایک ہے وجوب علی التعیین، ایک ہے وجوب علی التخییر۔ وجوب علی التعیین تو یہ کہ یہ کام ہی لازماً کرنا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، معین طور پر علی التعیین یہی کام لازم ہے۔ اور وجوب علی التخییر یہ ہے کہ یا یہ کر لو یا یہ کر لو۔ تو گویا کہ روزے کا پہلا حکم جو آیا، وجوب تو اس میں ہے، کتبہ تو ہے، وجوب ہے، لیکن یہ جو وجوب ہے یہ علی التخییر ہے کہ چاہو تو روزہ رکھ لو، اور چاہو تو اگر روزہ نہ رکھنا چاہو تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی اپنی مرضی سے اور نیکی کرے، ایک کی بجائے 10 کو کھلائے، بہت اچھا ہے، یہ اس کے لیے ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اتنا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن دیکھیے اس آیت کے آخری الفاظ پھر بول رہے ہیں کہ یہ ترغیب و تشویق کا تدریجی مرحلہ ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو،
یعنی یہ کہ اس میں جو ہم نے برکات رکھی ہے، اس میں جو تمہارے لیے حکمتیں رکھی ہیں، اگر ان کا تمہیں اندازہ ہو جائے تو تم یہ جو فدیہ دے کر اور روزے سے چھوٹ جانے کی رعایت جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ لہذا اس میں اگرچہ تخییر ہے، اگرچہ دے دیا ہے ایک اختیار، لیکن یہ کہ نہ اس اختیار سے فائدہ اٹھاؤ تو بہتر ہے۔ جبکہ وہ جو دوسری بات ہے اس کے لیے اگلی آیت میں بھی دوبارہ دہرا کر آئے گا کہ وہ رعایت برقرار رہی ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بلکہ اس کے ساتھ الفاظ آئیں گے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ پہلا حکم جو تھا روزے کا، اس سے متعلق دو رعایتوں کا، اور وہ ایام 20 کے روزوں کا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب آئیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے۔ کتنے عرصے بعد آیا تعین کے ساتھ کہنا مشکل ہے، میرے اندیش کم سے کم سال سے کوئی زائد عرصہ اس میں یقیناً گزرا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں لفظی اعتبار سے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ درس کی نوعیت ہے اس ہمارے خطاب کی۔ پہلے تو یہ کہ رمضان کے معنی کیا ہیں، تو اس میں مختلف آراء ہیں۔ رمضان کہتے ہیں عرب میں جب چلتی تھی سخت لو، تو جب سخت لو چلتی تھی تو بہت سے جراثیم وغیرہ بھی مر جاتے تھے، گندگیاں وغیرہ جو ہے اس طریقے سے خود بخود حفظان صحت کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہو جاتا تھا۔ تو رمضان اس کے اندر یہ خیر کا ایک پہلو وہ سمجھتے تھے، تو یہ خیال یہ رمضان اسی سے بنا ہے کہ جس میں انسانی میں جو کثافتیں جمع ہو جاتی ہیں ان سب کی صفائی کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس مہینے کا نام ہی رمضان رکھ دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں بھی ایک سوال آیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ 22-23 برس میں، ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ سن 610 عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا، 22 برس ہے یہ۔ 22 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 2 آراء اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا، یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً کر دینا، اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا۔ تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم۔ اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا۔ ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا، یہ تعلیم ہے۔ تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں صیغے آئے ہیں، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا۔ یہ کوئی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک۔
اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ، یہ سمائے دنیا تک لیلت مبارکہ میں یا لیلت القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے۔ البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر، اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا، ایک تقابل آئے گا، اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی۔ اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی، اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے، ایران میں، ایران کے ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا، عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا۔ پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے، ان کے علم کی جو پیاس بجھی ہے وہ تو قرآن سے بجھی۔ انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ہدی للناس، البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں، ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے، وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے۔ اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا، روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے، لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں، روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے۔ تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا، اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات، اور اسی تلقی تفاعل کے وزن پر کوئی چیز حاصل کرنا۔ آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے۔ دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے، بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، مزید اس کی شرح ہو رہی ہے۔ دیکھیے کوئی بڑا فلسفی بھی ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھتا رہا ہے، لیکن وہ بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات استعمال کرتا ہے فلسفے کی، کوئی فلسفی ہی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال کے بھی جو 6 لیکچرز ہیں، 7 ہیں وہ، لیکن جو اصلاً تو انہوں نے 6 دیے تھے، وہ کم سے کم یہ کہ ایم اے فلسفہ کر چکا ہو اور وہ فرسٹ کلاس میں کیا اس نے، تب وہ لیکچرز کو سمجھنے کے قابل ہوگا۔ عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس میں بینات ہیں، اور بین کسے کو کہتے ہیں جو از خود واضح ہو، خود روشن ہو، جسے کسی اور اضافی وضاحت کی ضرورت ہی نہ ہو، اتنی روشن۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی، بین سی بات ہے، بین بات ہو جو بالکل واضح ہو، بالکل گویا کہ روشن ہے، مبرہن ہے،
اور اس کے لیے صحیح ترین تعبیر ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو جاتا اپنے وجود پر وہی سب سے بڑی دلیل ہے. اب خامخواہ اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنا چاہیں گے کہ ہاں سورج اس وقت ہے تو آپ اپنے دعوے کو کمزور کر لیں گے، اس کے اندر کوئی تقویت پیدا نہیں کر سکتے. اب ایک شخص ہے وہ اگر نہیں دیکھنے کو تیار، نہیں ماننے کو تیار، ڈھیٹ ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بات کوئی اور دلیل نہیں بنوا سکتی کہ سورج ہے. تو بینات من الہدا والفرقان، ہدایت کی بھی بینات، فرقان کی بھی بینات. یہ فرقان خود بھی قرآن مجید کا نام ہے ایک. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرق کر دینا، اصل میں تو یہی ہدایت ہے. انسان کو پتہ چل جائے صحیح اور غلط کا، امتیاز ہو جائے، صحیح حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کی تمیز پیدا ہو، یہی تو ہدایت ہے. اس حوالے سے اسے بینات من الہدا والفرقان، ہدایت اور حق و باطل اور صحیح و غلط کے امتیاز کے لیے بینات کی شکل میں قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہاں کلمہ فا جو ہے یہ بہت اہم ہے. بس دیکھیے اس کو سمجھیے، یہ فا سببیہ ہے. یہ سبب معین ہو گیا چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، لہذا اس مہینہ جو بھی کوئی شخص اس کو پائے، جو بھی اس میں مقیم ہو. شہدہ کے معنی ہے جو مقیم ہو، موجود ہو. شہدہ شاہد من اہلہا، شاہد وہی ہے کہ جو موجود ہو. اسی سے شاہد اور شہید بنا ہے کہ گواہی جو ہے وہی دے سکتا ہے جو کسی وقوعے کے وقت موجود ہو. اسی سے اس کا مفہوم ایک اور اخذ ہوا ہے، وہ ہے مددگار. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے سارے مددگار بلا لو، جنات بھی اور انسان بھی، اور قرآن مجید کی ایک سورت جیسی سورت لے کر آؤ. تو یہ شہداء یہاں مددگار کے معنی میں، اس لیے کہ اگر آپ کا دوست ہے، آپ کا بہی خواہ ہے، موجود ہوگا تو مدد کرے گا نا. اگر وہ وہاں موجود نہیں تو مدد کیسے کرے گا؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو، یعنی سفر پر نہیں ہے، اپنے گھر میں مقیم ہے، فمن شہد منکم الشہر، یہ مہینہ اس کو آئے اس حال میں کہ وہ گھر میں مقیم ہو، فلیصم، اب اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے.